على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔ میں نکلا ایک شام شہر میں دل میں کچھ ارمان تھے، میں نکلا ایک شام شہر میں دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے پڑی جو ایک ہڈی جس پہ یہ بیان تھے، وہ چلنے والے ذرا سنبھل کے چل کبھی تو ہم بھی انسان تھے۔ ناروال والوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سے جن کا سہارا لے کے آپ سے تعزیت کروں، خلیل بن صاحب کے خاندان سے، عزیز و اقارب سے، جماعتی رفقا سے، لیکن اللہ کے فیصلوں کو قبول کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میرے پاس آج بھی جرنیل اہل سنت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہاتھ سے آٹوگراف موجود ہے، جس کا جملہ یہ ہے: موت زندگی کی محافظ ہے۔ جب تک موت نہیں آتی انسان کو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ چند ماہ قبل یہ شدید بیماری کی حالت میں ہسپتال تھے۔ ایک دن میں اور رانا حفیظ صاحب فوٹ میں آپس میں اتنا روئے، اس دن ہمیں لگتا تھا کہ یہ اس کا آخری سانس ہے، یہ آخری وقت ہے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو موت زندگی کی محافظ ہے، اور امیر عظیمت شہید ناموس صحابہ مجدد العصر حضرت مولانا حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کرنی ہے، اور ایک جملہ میں نے شیخ تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ کو سنانی ہے، پھر جنازہ پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ شیخ تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب تو دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، دنیا ہنستی ہے، تیرے آنے پر تو روتا ہوا آتا ہے، تیرے ددیال ننہال، تیرے مامے چاچے خاندان برادری وہ ہنستی ہے۔ زندگی ایسے گزار کر جاؤ کہ تم قبر میں ہنستے ہوئے جاؤ، ہنستے ہوئے موت کا استقبال کرو، یہ دنیا والے تمہیں روتے رہ جائیں۔ میرے بھائی، آج میں پتہ نہیں کیسے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر کے، چونکہ ہماری جماعت شہداء والی جماعت ہے، رات میں تقریباً 3:30 پونے 4 گھر پہنچا۔ آج کتنے پروگرام تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے عنوان پہ سیمینار تھے، کانفرنسیں تھی، لیکن یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور امیر عظیمت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لا شک ہم نے مرنا ہے، بے شک ہم نے مرنا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے تو پھر انسان کو چاہیے یا کسی کے کھاتے میں لگ جائے یا کسی کو اپنا کر لے۔ پھر وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں چھنگ والوں گواہ رہنا، حق نواز نے اپنے آپ کو صحابہ کے کھاتے میں لگا چھوڑا ہے۔ کوئی تو ہو جو بندے کو پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ تو آج وہی جملہ میرے انتہائی محترم اجتماع مجاہد ناموس صحابہ جو ہم میں نہیں ہے، میرے بھائی خلیل احمد بن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کے مصداق ہیں۔ ساری زندگی بڑا بچپن سے ان کے ساتھ تعلق رہا، جماعتی سفر میں کرتے رہے، کئی حالات و واقعات، فورس رول، سختیاں، معاملات، جیلیں، ہتھکڑیاں، لیکن
لیکن ساری زندگی تا دم آخر یہ انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کے کھاتے میں لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی یہاں عزم کر کے جائیں، جب ہم نے مرنا ہے، یقیناً مرنا ہے، تو ہم یا تو کسی کے ہو جائیں یا کسی کو اپنا کر لیں۔ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہمارا ہو جائے۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دیں، اپنی زندگی اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں، اصحاب اہل بیت کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھائی خلیل بٹ صاحب جن کے جنازے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، میں آپ حضرات سے، شہر والوں سے، رشتہ داروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو، تو اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ ہم ان کو معاف کریں گے، اللہ ہمارے لیے معافی کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور اگلی بات جو میں ان کے جماعتی معاملات، جماعتی لین دین جو کسی سے لینا دینا ہے جماعت کے عنوان پہ، تو میں یہاں موجود ہوں، ہم جنازہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے وہ معاملات ان کے حل کریں گے، ادا کریں گے۔ اگر جماعت کا پیسہ کسی ضرورت میں قرض لیا ہو خلیل بٹ صاحب نے، تو وہ جنازے سے پہلے مجھ سے وصول کر سکتا ہے، اور ان کے بیٹے نے کہا ہے اور جماعت کے امام نے بھی کہا ہے، ان کے ذاتی معاملات لین دین کے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اور میں یہاں اتنے بڑے اجتماع میں خلیل بٹ صاحب کے بیٹے عمر کو اور خاندان والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہم ان کی زندگی میں آپ کے خاندان کے ساتھ تھے، شانہ بشانہ تھے، ان کے جانے کے بعد بھی ہماری ہمدردیاں، ہمارا پیار، محبت، شفقت وہی آپ کے ساتھ بھی رہے گا، پوری جماعت کا ہاتھ آپ کے سر پہ رہے گا۔ میرے بھائی، پھر آخر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مرنا ہے تو پھر ہمیں بھی عہد کرنا چاہیے کہ زندگی تو گزر جائے گی، جب موت کا فرشتہ آئے تو کم از کم وہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور پھر آخری جملے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تنظیمی تحریکی لوگ ہیں، پتہ نہیں زندگی کی کس موڑ پہ یہ زندگی بے وفائی بن جائے، یہ سانس نکل جائے، لیکن آج 22 رجب کاتب قرآن، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور ہمارے ضلع ناروال جماعت کے ضلعی صدر کا جنازہ موجود ہے۔ ہم یہاں عہد کر کے جا رہے ہیں کہ جب تک جسم میں آخری سانس باقی رہے گا، ہم جس کاج پہ، جس مشن پہ خلیل بٹ صاحب گئے ہیں، وہ مشن اور کاج مدح صحابہ، تحفظ ناموس صحابہ، دفاع صحابہ، اس پہ انشاءاللہ ہم سارے کاربند رہیں گے۔ اور یہ جو پرچم ہے جو اس کی میت پر ہے، میرے بھائی، یہ پرچم صرف عام اس کو آپ جھنڈا نہ سمجھے، یہ جو سفید اور کالی دھاریاں ہیں، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ پرچم نبوی ہے، اور اس کے ساتھ پھر نیچے جو سرخ رنگ ہے، آپ اس کو محض سرخ رنگ نہ سمجھے، یہ لہو ہے، یہ خون ہے جو 14,000 لوگوں نے صحابہ کی عزت کے لیے بہایا ہے۔ لہو کے آگے پھر یہ سبز ہے، جب یہ لہو عظمت اصحاب رسول کے لیے بہے گا تو انشاءاللہ پھر قبر میں بھی راحت ہوگی، آخرت میں بھی راحت ہوگی، جنت کے دروازے بھی کھلیں گے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے کبھی امید رکھتا ہوں یہ جو ان کے لاشے پر، ان کے لحد پر، ان کی میت کے یہ جو عظمت اصحاب رسول کی علامت پرچم ہے، اللہ پاک اس پرچم کی لاج رکھتے ہوئے، ان کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے، صحابہ سے محبت کی لاج رکھتے ہوئے ان کو یقیناً جنت میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، تحریکی اور تنظیمی لوگ، موت آ جائے، قربانی آ جائے، آپ نے دیکھا کہ ایک وقت قبل ہماری جماعت کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری
حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو ہم نے جنازے پر ہی ان کا نائب اور قائم مقام وہاں کھڑا کیا تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے ایک الہ ہے، شاید یہ راستہ آسان ہو جائے گا، موت آنے جانے والی ہے، پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے اور پتہ نہیں ہماری بیماری کب لگ جائے۔ تو خلیل مٹ صاحب کا جنازہ موجود ہے، ضلع کے ذمہ داران موجود ہے، کارکنان موجود ہے، اور میرے ساتھ پنجاب کی کابینہ کے ڈپٹی سیکرٹری راوت شریف صاحب موجود ہے، ہماری ڈویژن گجرانوالہ کے نگران جناب قاری شفیق ڈوگر صاحب موجود ہے، گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری قاری عبدالقیوم صاحب موجود ہے۔ میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جب تک ہم جماعت والے اگلا فیصلہ نہیں کرتے، جب تک باقاعدہ فیصلہ نہیں ہوتا ان کی جگہ پہ صدر کون ہوگا، اس وقت تک قائم مقام صدر کے طور پہ جناب حاجی عبدالرزاق صاحب جو ہماری ایک تحصیل کے ذمہ دار ہے وہ یہ فرائض انجام دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو شہادت والا راستہ ہے، قربانیوں والا راستہ ہے۔ اگر ہم یوں ہی اپنے حوصلوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہم منزل مقصود پر پہلے پہنچیں گے۔ ہم نے تو مظفر آباد ملتان میں 25 جنازے اٹھا کے بھی میرے بھائیوں پھر بھی صحابہ کے پرچم کو نہیں چھوڑا میرے بھائی۔ اور اگلی بات، یہ گھر کے رشتہ دار خاندان والے موجود ہیں، 3 دن ہماری جماعت داروال کے ذمہ داران 3 دن تعزیت، یہ سنت عمل ہے، یہ خلیل مٹ صاحب کے گھر میں 3 دن موجود رہیں گے۔ جو یہاں تعزیت کرنا ہے آنا چاہے ہماری جماعت کے ذمہ داران موجود ہوں گے۔ اور پھر میں نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو اخراجات ہیں مہمانوں کے کھانے کے، یہ بھی ہماری جماعت کی طرف سے آفر ہے۔ یہ 3 دن کے جو معاملات ہیں، اخراجات ہیں، اس کی ذمہ دار بھی جماعت ہے۔ میرے بھائیوں، پھر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑا مجاہد آدمی تھا، مجھے کئی صبح سے فون گئے، میسج گئے علماء کے کہ یہ عالم نہیں تھا، یہ حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا، لیکن آج ہم علماء کہتے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر سے چھتری اتر گئی، ہمارا سہارا ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ العزیز عظمت اصحاب رسول کی نسبت سے اللہ ان کو جنت الفردوس میں ضرور جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ